مشرک کہتا ہے، اور مجھے تو بولا ہے اس نے، آپ کو بھی سابقہ پڑ جائے، کہتے ہیں مولوی صاحب میں اس کو خدا نہیں سمجھتا ہوں، رسول نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ آپ سے کہے گا میں اس کو مالک نہیں سمجھتا ہوں، عیسیٰ دار نہیں سمجھتا ہوں، مددگار نہیں، میں شفارسی سمجھتا ہوں۔ یہ آ کے میرے شفاعت کو اللہ کے پاس پیش کرے گا۔ یہ شرک شفاعت کے عقیدے کے ساتھ بہت عام ہے، اچھے خاصے لوگ لکھے پڑھے اسی مبتلا ہے۔ ایک بڑی میاں تھے، مدرسے چلاتے ہیں، مدرسے چلاتا تھا، وہ نیک آدمی تھے، بیٹے عالم، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا میں اس کو خدا نہیں سمجھتا ہوں، رسول نہیں، میں تو اس کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ یہ میری شفاعت کرے گا۔ میں نے کہا یہی تو شرک ہے نا بابا۔ اب اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں تھا۔ شرک کا پہلا دروازہ کیا ہوتا ہے؟ مشرک جب غیر اللہ کو پکارتا ہے نا، پہلا عقیدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ مالک سمجھتا ہے کہ یہ اس چیز کا مالک ہے، تو اللہ اس کی نفی کرتا ہے۔ قل کہہ دو پیغمبر، ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، پکارو ان کو جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے اللہ کو چھوڑ کر کہ یہ مالک ہے، تو سن لو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اختیار مند نہیں ہے وہ ایک ذرے کے برابر کسی چیز کے، آسمانوں میں اور زمین میں، اختیار نہیں ہے ان کے پاس، مالک نہیں ہے۔ پہلا دروازہ بند ہو گیا۔ مشرک نے کہا اچھا مالک نہیں ہے، عیسیٰ دار تو ہے نا۔ دوسرا دروازہ، وما لهم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان کے لیے زمین آسمان میں کوئی حصہ۔ شرک کا معنی حصہ ابھی بتایا تھا۔ بھائی یہ قرآن کریم عجیب کتاب ہے نا، جو کچھ بیان کرتا ہے دنیا میں ہے۔ ہمارے علاقے میں بڑے بوڑھی عورتیں اب بھی اولیاء کے بارے میں کیا بولتی ہے؟ ذرا برخی خاون دے خود والا برخ اور کر لا۔ کوئی ملنگ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اس کو اللہ نے عزت دی ہے، برخ ہمارے پشتوں میں اسی کو بولتے ہیں، کہتے ہیں اس کے خلاف نہیں بولو، ذرا برخی خاون دے، یہ اسی کا مالک ہے، اللہ نے عزت دی ہے اس کو۔ اب آگے اس کو پتہ نہیں ہے کس چیز میں عزت دی ہے۔ اندازہ لگاؤ، نہ تو برخی خاون دے، وہی کہ نا، وہی ملنگوں کے بارے میں عورتیں یہ عقیدہ رکھتی ہے۔ وما لهم فیہما من شرک، پارٹنر نہیں ہے۔ مشرک نے کہا ٹھیک ہے، مالک بھی نہیں ہے، پارٹنر بھی نہیں ہے، مددگار تو ہے نا، اللہ کے ساتھ مدد کرتا ہے۔ جواب ملا وما لہ منہم من ظہیر، اللہ کے ساتھ کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ تین دروازے بند ہو گئے، چوتھا دروازہ بڑا خطرناک ہے۔ مشرک کہتا ہے، اور مجھے تو بولا ہے اس نے، آپ کو بھی سابقہ پڑ جائے، کہتے ہیں مولوی صاحب میں اس کو خدا نہیں سمجھتا ہوں، رسول نہیں سمجھتا ہوں۔ وہ آپ سے کہے گا میں اس کو مالک نہیں سمجھتا ہوں، عیسیٰ دار نہیں سمجھتا ہوں، مددگار نہیں، میں شفارسی سمجھتا ہوں۔ یہ آ کے میرے شفاعت کو اللہ کے پاس پیش کرے گا۔ یہ شرک شفاعت کے عقیدے کے ساتھ بہت عام ہے، اچھے خاصے لوگ لکھے پڑھے اسی مبتلا ہے۔ ایک بڑی میاں تھے، مدرسے چلاتے ہیں، مدرسے چلاتا تھا، وہ نیک آدمی تھے، بیٹے عالم، تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا میں اس کو خدا نہیں سمجھتا ہوں، رسول نہیں، میں تو اس کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ یہ میری شفاعت کرے گا۔ میں نے کہا یہی تو شرک ہے نا بابا۔ اب اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کو سمجھایا، اس نے بہت شکریہ ادا کیا۔ شفاعت شرکی تو ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، فائدہ نہیں دے گی شفاعت اللہ کے ہاں مگر وہ شخص کو جس کے لیے شفاعت کرنے کی اجازت اللہ نے دی ہے۔ اس پر بات ہوگی، پھر ہم تفصیل بیان کریں گے۔ ایک شفاعت شرعی ہے اور ایک شفاعت شرکی ہے۔ تو مشرکین شفاعت شرکی کے قائل تھے۔ آج کا مشرک بھی بولتا ہے یہ میری شفاعت اللہ کو پیش کرے گا اور اللہ اس کو رد نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کا لاڈلا ہے، کہتا اللہ مجبور ہے اس سے۔
یہ 4 دروازے ہیں شرک کے، انسان اس سے داخل ہوتا ہے۔ کوئی بھی مشرک ہے نا، آپ اس سے پوچھو، ایک یا وہ مالک کا عقیدہ رکھے گا، یا حصہ دار ہونے کا دعویٰ رکھے گا، عقیدہ رکھے گا، اور یا مددگار ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور یہ نہیں ہے تو پھر شفاعت تو عام ہے، یہ میری سفارش آگے۔ اللہ ہماری نہیں سنتے ہیں براہ راست، ہم ان کو پیش کریں گے، یہ ہماری شفاعت اللہ کو پیش کرے گا۔ بعض صحابی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو موحد ہوتے ہیں نا، مزاروں پہ انٹرویو لیتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ کہتے اس کے پاس کچھ ہے؟ یہ کہتے نہیں۔ اچھا تو یہ آپ کی سنتا ہے؟ کس لیے؟ کہتے نہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کا رد نہیں کرتا ہے۔ وہاں جا کے لوگوں سے انٹرویو لے لو، وہ سب بتا دیں گے کہ کس عقیدے سے آتے ہیں وہ لوگ۔ شرک کے اندر مبتلا ہے، ہم لوگ مسواک کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعمال کے فضائل آپ بیان کر رہے ہیں، اندر شرک پڑا ہوا ہے، اس کے عقیدہ خراب ہے، اور آپ باہر سے گندے کپڑے کو استری کرو، کیا آئے گا؟ بدبو آئے گی نا۔ گندے کپڑے کو استری نہیں کیا جاتا ہے، پہلے کپڑا صاف کرو پھر استری کرو۔ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کا علاج کیا۔